تاریخی واقعات ہوئے تھے اور آج سے 10 سال پہلے آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو واقعہ ہوا تھا، جو دہشت گردوں نے ہمارے پیارے بچوں کو شہید کیا تھا، وہ بھی یاد تازہ کرتی ہے۔ اور اس دن میں خاص طور پہ ہم اپنی مستقبل کے بچوں کی حفاظت کے لیے یہ پولیو مہم شروع کر رہے ہیں۔ تو اس دن ہم نے وہ آرمی پبلک اسکول والا انسیڈنٹ بھی یاد آتا ہے، اور دہشت گردی کی سخت مذمت کرتا ہوں میں۔ یہ پولیو ڈرائیو جو ہم کر رہے ہیں، اس میں 1,06,00,000 بچوں، 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا ٹارگٹ ہے ہمارا پورے سندھ میں یہ ڈرائیو چل رہی ہے۔ اس کے اندر 80,000 سے زیادہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں۔ 80,000 تو ہمارے گنے ہوئے ہیں، لیکن میں اس میں نہیں ہوں، میں نے بھی آج اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور میرے ساتھ اور دوست بھی تھے جو انتظامیہ کے۔ 15,000 سیکیورٹی کی فورسز ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور جیسے میں نے کہا 1,06,00,000 بچوں کا ٹارگٹ ہے۔ ہمارا ملک اور افغانستان، صرف یہ 2 ملک رہ گئے ہیں جہاں سے پولیو کا خاتمہ نہیں ہوا، اور حکومت پاکستان اور حکومت سندھ کا یہ تہیہ، یہ ریزولو ہے کہ اس کو ختم کریں۔ اور اس سال خاص طور پہ جب ہم 63 کیس پورے ملک میں ہیں، جس میں 17 کیس صوبہ سندھ میں بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے ایفرٹس کو اور زیادہ تیز کرنا ہے۔ حکومت بالکل تہیہ کیے ہوئے، ہم ہر ڈپٹی کمشنر کی جو اینیول رپورٹ ہوتی ہے اس میں ایک ہم نے ایڈ کیا ہے جوز کہ جی پولیو میں ان کا کیا کردار رہا ہے، کس طریقے سے انہوں نے مینیج کیا ہے، اور چیف سیکرٹری صاحب خاص طور پہ اس پہ اپنا دھیان ڈائریکٹلی لگائے ہوئے ہیں۔ میری درخواست ہے والدین سے، سارے کیئر گیورز سے، کہ اپنے بچوں کو یہ پولیو کے 2 قطرے پلائیں، جن سے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس موذی مرض سے ہمارے بچوں کو نجات ملے گی، ہمارے ملک کے بچوں کو اس مرض سے خاتمہ ہو جائے گا، اس مرض کا ہمارے ملک سے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے حکومت کی بارے میں بتاتا ہوں کہ جہاں پہ پولیو وائرس ملتا ہے وہ ہمیشہ گندگی کی جگہ ہوتی ہے، جہاں پہ ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس سلسلے میں حکومت، ہمارا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، ہمارے جو ٹاؤنز، ہماری جو 3rd ٹیئر ہے گورنمنٹ کا، وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ میں لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اس میں حکومت کا ساتھ دیں۔ تو 2 میسیجز آج ہیں میرے۔ پہلا میسیج یہ ہے کہ سارے والدین اور کیئر گیورز اپنے بچوں کو، 5 سال کی کم عمر کے بچے کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں، اور جتنی بار پلائیں گے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس سے ان کی جو امیونٹی ہے اور بڑھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی کوشش ہے کہ صاف ستھرا ہائیجینک ماحول پیدا ہو، اس میں بھی حکومت کا ساتھ دیں۔ میں شکر گزار ہوں NJV ہائی اسکول کا کہ انہوں نے آج یہاں یہ پولیو ڈرائیو جو ہے اس میں مجھے مدعو کیا ہے۔ آج میں نے کلاس روم کا وزٹ بھی کیا، وہاں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے، یہاں آپ کے سامنے پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ میں نے 2 پولیو سروائیورز، ان سے بھی ملاقات کی، جن کو 1991 اور 1994 میں، ایک کو 1991 میں ابرار نام ہے اور دوسرا عامر، 1994 میں پولیو ہوا تھا۔ اس وقت تک اس ملک میں آگاہی نہیں تھی، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1994 میں بی بی آصفہ بھٹو زرداری کو پولیو کے قطرے پلا کے اس مہم کا آغاز کیا تھا۔ اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ سینکڑوں کی تعداد میں کیسز ہوتے تھے، اور چند سالوں میں وہ بہت کم ہو گئے تھے، اور ہمارے ملک میں ایسے بھی دور آئے کہ کیسز کچھ چند 4-5 کے علاوہ نہیں تھے کچھ سالوں میں۔
انفارچونیٹلی میں نے یہ پہلے بھی بات کی ہے کہ جب بھی چینج آف گورنمنٹ آتی ہے 2018 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اچانک سپائک آئی تھی پولیو کیسز میں، پھر 2024 میں، تو اس وقت کوئی کوریلیشن ضرور ہے اس چیز میں کہ شاید اتنی دھیان نہیں ہوتا کیئر ٹیکرز کا، وہ زیادہ دھیان ان کا ہو جاتا ہے الیکشنز کرانے میں، تو اس کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک 4-5 سال کی مہم چلتی ہے جس میں پولیو کیسز تقریباً ختم ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک ایک سپائک آ جاتی ہے انہی سالوں میں جس سال میں کیئر ٹیکرز ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہم نے سوچنا ہوگا ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلے تو جو پاکستان تحریک انصاف پچھلے 8 مہینوں سے وہی کردار ادا کیے ہوئے، جیسے صوبہ سندھ میں بہت مسائل ہیں لوگوں کو، صوبہ پنجاب میں ہے، صوبہ بلوچستان میں ہے، اسی طریقے سے صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی کافی مسائل ہیں، اور حکومت کا پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ اپنے صوبے کے لوگوں کی خدمت کرے، ان کے مسائل حل کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک شخص کے لیے پورے صوبے کے لوگوں کو داؤ پہ لگا دے۔ مجھے امید ہے کہ امید ہی کر سکتا ہوں کہ اس چیز سے باہر نکلیں گے وہ لوگ۔ دوسرا آپ نے NFC کی جو بات کی تو اب اس میں پتہ نہیں کیوں یہ بات ہو رہی ہے، لیکن آئین ہمارا بہت صاف، بہت کلیئر ہے۔ ہر 5 سال میں NFC ایوارڈ ہونا ہے، پچھلے 15 سال میں تقریباً نہیں ہوا، 2010 میں آخری NFC ایوارڈ ہوا تھا، یہ ایک ہے۔ لیکن جب بھی ہوگا NFC ایوارڈ تو صوبوں کا شیئر پہلے سے زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا، یہ آئین میں لکھا ہے۔ تو باقی باتیں جو بھی کریں، آئین سے بالا تر تو کوئی نہیں ہے، میری آپ کی بات نہیں ہوگی۔ ایک سیکنڈ میں کر لوں پھر آپ سے۔ نہیں دیکھیں گورنر میں اچھا سب سے پہلے تو گورنر پریروگیٹو ہوتا ہے پرائم منسٹر کا، سیدھا سیدھا، اس میں اور کسی کا عمل دخل نہیں، نہ میرے سے۔ میں نے جب سے چیف منسٹر بنا ہوں 4 یا 5 گورنر، 4 میرے خیال آئے ہیں، کبھی بھی صلاح مشورہ یا رائے نہیں لی جاتی، تو وہ میں بھی اخباروں میں سن رہا ہوں، ادروائز مجھے نہیں پتا کوئی چیز بات کا۔ لا اینڈ آرڈر کی آپ نے بات کی، دیکھیں ہم خاص طور پہ جو کچے کے علاقے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں شکارپور میں بہت کامیابیاں ہوئی ہیں، گھوٹکی میں حالات بہتر ہوئے ہیں، کشمور میں پرابلمز تھے وہ بھی کم ہوئے ہیں، حکومت کا ریزالو ہے، ہمارے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، رینجرز کام کر رہے ہیں۔ میں آج صبح بھی ایک میٹنگ میں ہم نے یہ پلان بنایا، پروگرام بنایا کہ جو علاقے ڈاکوؤں سے صاف ہو رہے اور ہوئے ہیں ان میں ڈیولپمنٹ کی جائے، اگر کہیں اسکول تاکہ ان کے بچے پڑھنے جا سکیں، کہیں اسپتال کی ضرورت ہے تو وہ بنائے سکیں۔ آج صبح بھی ایک میٹنگ کر کے اس سلسلے میں آ رہا ہوں، تو حکومت کا بالکل اس پہ بہت گہری نظر ہے اس ساری چیز پہ، انشاءاللہ تعالی۔ پہلے بھی ہم نے یہ ڈاکو، آپ کو یاد ہوگا کہ 1980 میں کیا حال ہوتے تھے، 80 کی دہائی میں جب ملک میں مارشل لا تھا اور شدید قسم کا مارشل لا تھا، تب میں 7 سے جامشورو آنے کے لیے مجھے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کانوائے بنے اور ہم آرمی کی حفاظت میں آتے تھے۔ الحمدللہ کچھ علاقے ایسے ہیں اس میں بھی ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ بھی بہت زیادہ ہے، ایون ون انسیڈنٹ از ون ٹو مینی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ نظر رکھ رہے ہیں۔ جی یہ بالکل جی، اس پہ ایک تو کیسز بڑھ رہے ہیں، جیسے میں نے بتایا دیر سم لیگ جو ہو جاتا ہے جب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے، اور یہ 2018
दो सालों की मैं बात कर रहा हूँ जब हुआ, अब 2018 के भी रिकॉर्ड देख लें, मुझे इस वक्त याद नहीं है, उस वक्त भी एक स्पाइक आई थी। फेक मार्किंग पे बड़ा सख्त हमने लिया हुआ, और इस पे जैसे मैं बताया कि बड़ी डिप्टी कमिश्नर्स की जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, उनकी पीआर कहते हैं, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, उस पे हमने स्पेसिफिकली लिखा है कि कमिश्नर्स उनकी पोलियो के अंदर काम का जिक्र करेंगे कि उनकी क्या है, और वो उनकी प्रमोशंस में डालेंगे। तो उस पर टोटली हम कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल पाया जाए इस तरह की चीज़ों में। आखिरी सवाल कर लें। आपने बड़ा अच्छा सवाल भी किया और बात भी की। आपने जो बात कही ना, आप शायद लोगों ने सुनी ना हो, मैं आपकी बात दोहरा रहा हूँ। अदालत के क्या कहा था आपने, अदालत के स्टे ऑर्डर के बाद अहकामात, हाँ, अदालत के अहकामात के बाद, अब अदालतें अगर ये अहकामात दें कि अस्पताल ख़राब कर दो, तो हम तो अदालतों, यही तो वजह है जिस पे हम बहुत सारी आई कैन टॉक, ये मौका नहीं है, अदालत की अहकाम की वजह से एक क्राइसिस पैदा कर दिया गया है उधर, और अब वो क्राइसिस हमारे गले पड़ गया। तो इस पे अगर आप लोग भी, आप ये बताएं मुझे कि एक हुक्म के तहत सबसे बड़े अस्पताल को आप ओवरनाइट गए कि जी इसको कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, हुकूमत के पास आपको पता है वैसे ही एक शॉर्टेज है लोगों की, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, और फिर वो ढूंढे, लेकिन वो हमारी नज़र में, मैंने हेल्थ सेक्रेटरी को, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी कहा हुआ है कि इसको जल्दी रिजॉल्व करें, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अदालती अहकाम के बाद एक क्राइसिस पैदा हो गया है। आखिरी सवाल करें प्लीज साहब, बस ये नहीं, कार्रवाई हो रही है। अगेन ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे पास इदारे हैं इसके मुतल्लिका, और अगर कोई भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उसको सज़ा होगी, और इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है इस चीज़ में। थैंक यू जी। मुझे जाना है कहीं, आखिरी कर लें प्लीज। हाँ प्लीज़।